الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حصہ دوم کا 7واں باب ہے۔ اس کا عنوان ہے حدود و تعزیرات۔ اس میں زنا کی سزا زیر بحث ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ زنا کی جو سزا قرآن مجید میں مقرر کی گئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سزا کا نفاذ کیا یا خلفائے راشدین نے اس سزا کا نفاذ کیا تو نفاذ میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھا۔ اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بید، دونوں صورتوں میں وہ نہ بہت موٹا اور سخت ہونا چاہیے اور نہ بہت پتلا اور نرم، بلکہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے۔ اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن الفاظ میں سزا بیان کی گئی ہے، اس میں کوئی چیز ان الفاظ کے مدعا میں کسی نوعیت کا کوئی تغیر نہیں کرتی، بلکہ جب یہ کہا جائے گا کہ آپ ایک بید سے 100 کوڑے ماریے تو ہر معقول آدمی اوسط درجے کا بید ہی لے گا، یعنی نہ بہت سخت اور نہ بہت نرم۔ مجرم کو ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر باندھ کر نہیں مارنا چاہیے۔ یہ بھی الفاظ سے کوئی ادنیٰ درجے کا بھی تجاوز نہیں ہے۔ الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ آپ مجرم کو ننگا کریں اور جس طرح جلاد ہمارے ہاں کوڑے مارتے ہیں اس طرح ٹکٹکی پر باندھ کر کوڑے ماریں۔ ایک نوعیت کی تادیب ہے، جس طریقے سے کوئی استاد تادیب کرتا ہے اسی طریقے سے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ شکاوت اس میں داخل کر لی جائے۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے بھی ایسا نہیں کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا۔ مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جو زخم ڈال دے، اور نہ ایک ہی جگہ مارنا چاہیے، بلکہ منہ اور شرمگاہ کو چھوڑ کر باقی تمام جسم پر مار کو پھیلا دینا چاہیے۔ اس کو بھی اگر آپ یہ دیکھیے تو معقول چیزوں کے تحت ہی رکھا جائے گا، یعنی جب آپ ایک چیز پر عمل کرنے اٹھے ہیں اور الفاظ میں آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی بلکہ اجمال سے ایک بات کہہ دی گئی ہے، تو آپ کے اس سارے عمل میں ہر جگہ کے اوپر ان چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے جن کو دیکھ کر ایک آدمی یہ کہے کہ انہوں نے معقولیت سے اس پر عمل کیا ہے۔ عورت حاملہ ہو تو اسے وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جانے تک مہلت دینی چاہیے۔ یعنی عورتوں پر یہ جو صورت پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کے پیٹ پہ بچہ ہے یا اس کے بعد وضع حمل ہو گیا اور ابھی نفاس کا زمانہ ہے، اس میں سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسری جان کو بھی خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی معقول آدمی یہ نہیں کہے گا کہ حمل کے دوران میں سزا دے دی جائے یا نفاس کے زمانے میں جسم بہت کمزور ہوا ہوتا ہے اس میں یہ سزا مہلک ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو مار ڈالا جائے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، خلفائے راشدین نے بھی رکھا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو بیان کر دی ہیں۔ اس نوعیت کی بہت سی دوسری چیزوں کا لحاظ ہم اس زمانے کی رعایت سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو سزا بیان کی گئی ہے وہ بہرحال دی جائے گی۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کو، یعنی مرد ہو یا عورت، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسری بات کیا کہی؟ مجرم کو یہ سزا مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے گی۔ یہ صرف زنا ہے جس میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ اس موقع پر موجود ہونی چاہیے، جس کو ہمارے ہاں تعبیر کرتے ہیں سر عام سزا دی جائے۔ یعنی یہ تو قرآن مجید نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی چوک میں لا کے ان کو کھڑا کر دیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں ہونے چاہیے تاکہ ایک نوعیت کی فضیلت بھی ہو، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ مجرم کو یہ سزا مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے گی تاکہ اس کے لیے یہ فضیلت اور دوسروں کے لیے باعث نصیحت ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے جو بعض لوگوں نے استنباط کیا ہے کہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں وہ سب کی سب اسی طرح دینی چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ زنا کے جرم کی نوعیت بھی بالکل الگ ہے اور اس کی سزا کا معاملہ بھی بالکل الگ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بات جہاں کہی ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ میں یہاں اس چیز کی طرف توجہ دلا دوں
کہ دنیا کے اندر جتنے جرائم بھی قابل سزا قرار پاتے ہیں وہ کسی دوسرے کی جان، مال یا آبرو کے خلاف ہوتے ہیں، اور جب کسی دوسرے کی جان، مال یا آبرو کے خلاف آپ کو اقدام کرتے ہیں تو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس سے آپ کو روکنا چاہیے، اس پر پوری انسانیت کا اجماع ہے۔ اس وقت بھی جب کہ مغرب میں آزادی کو بنیادی قدر کے طور پر مان لیا گیا ہے اور انسانی حقوق کا بہت غلغلہ ہے، یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ جب کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف آپ اقدام کریں گے تو آپ اپنی آزادی کا حق کھو دیں گے۔ اس لیے اس طرح کے جرائم زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ زنا کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں اگر تو ریپ ہوا ہے تو نوعیت ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اگر رضامندی سے ہوا ہے تو پھر عام طور پر انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ کسی کے خلاف جرم ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ یہ کسی فرد کے خلاف تو نہیں ہوا، لیکن یہ در حقیقت پورے معاشرے کے خلاف جرم ہوا ہے۔ یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے اور جس نظم کے تحت یہاں انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں بنیادی یونٹ کی حیثیت، وحدت کی حیثیت، اکائی کی حیثیت خاندان کو حاصل ہے، اور خاندان کا ادارہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ عفت و عصمت کو ایک قدر نہ مان لیا جائے۔ اس لیے یہ معاشرہ اور معاشرے کا نظم ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم قرار دیا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ورنہ ہم غلطی کھاتے اور انسانوں نے غلطی کھائی ہے۔ اس سزا سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، پھر چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس نے متعین کر دی۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ اس کو دیتے وقت اس میں فضیلت کا یہ پہلو بھی داخل کیا جائے، یا آگے جیسے کہ بیان ہوگا کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ملحق کر دی گئی ہیں۔ پھر یہ جرم ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے بھی طریقہ خود قرآن مجید نے متعین کیا ہے، اس وجہ سے اس کو دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مجرم کو یہ سزا مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے گی تاکہ اس کے لیے یہ فضیلت اور دوسروں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان کی کسی حکومت یا عدالت کو اس معاملے میں ہرگز کوئی نرمی روا نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی دیکھیے کہ جو جرائم کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف ہوتے ہیں ان میں معاشرے کا رد عمل بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہاں اس کا اندیشہ تھا کہ لوگوں کے اندر ایک رافت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو خاص طور پر یہ فرمایا، یعنی آیت کو دیکھیے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دین میں سزا دی جا رہی ہے، اس میں تمہارے اندر کوئی نرمی کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ مجرم کے ساتھ یہ سختی اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا استحکام رحمی رشتوں کی پاکیزگی اور اس کے ہر اختلال و فساد سے محفوظ رہنے پر منحصر ہے۔ یہ اسی چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ معاشرہ اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ رحمی رشتوں کی پاکیزگی کے تصور پر اسے قائم نہ کریں، ورنہ گھر بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا صورت اختیار کر لیں گے، خاندان کیا صورت اختیار کر لیں گے، اولاد اور والدین کے تعلقات کی کیا نوعیت بن جائے گی۔ یہ پاکیزگی، عفت اور عصمت کا احساس ہے جس سے گھر وجود میں آتا ہے، خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اور زنا اگر غور کیجئے تو اس چیز کو ہدم کر کے پورے معاشرے کو ڈھوروں اور ڈنگروں کے گلے میں تبدیل کرتا اور اس طرح سالے تمدن کو اس کی بنیادی سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر انحرافات کے باوجود معاشرہ قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر معاشرہ اس کو ایک حقیقت مانتا ہے، اور انحرافات ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ بات طے کر دی جائے کہ جنسی تعلقات آزادانہ ہوں گے تو پھر معاشرے میں ماں کے، باپ کے، بہنوں کے رشتے یہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ ان کو جو پاکیزگی اب حاصل ہے، یہ پاکیزگی انہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تعلقات کے اندر جو ہر شائبے سے پاک تعلقات وجود میں آتے ہیں ان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو خاندان، معاشرہ، رحمی رشتے، یہی اس کائنات میں انسانیت کا حسن ہے۔
یہ حسن بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا ہے لا تاخذ بہما رافتم فی دین اللہ، اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، یعنی چونکہ اس کی نوعیت اس طرح کی ہے تو یہ فرمایا ہے، یعنی اللہ سزا دے رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں سزا دے گا، جب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی متعین کردہ سزا کا نفاذ کیا جاتا ہے تو یہ گویا اللہ سزا دے رہا ہوتا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں یہ 100 کوڑے کی سزا اور لوگوں کے سامنے دی جائے، دو باتیں ابھی ہوئی ہیں، یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں کسی نرمی یا مداہنت یا چشم پوشی کو راہ نہ دی جائے، نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، نہ مرد کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ۔ خدا کے مقرر کردہ حدود کی بے لاگ اور بے رو رعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا لازمی تقاضا ہے۔ یہی فرمایا قرآن مجید نے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ بتا رہے ہیں الفاظ کہ یہ سزائیں محض جرم کی سزائیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد ارتکاب جرم کی سزائیں ہیں، یعنی مان لیا کہ اللہ پروردگار ہے، مان لیا کہ ایک دن قیامت میں پیشی ہونی ہے، مان لیا کہ اس کی اسکیم کے تحت ہم یہاں آزمائے جا رہے ہیں، مان لیا کہ اس آزمائش میں ایک بڑی چیز انسان کی جنسی جبلت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ پورے شعور کے ساتھ ایمان قبول کر کے جب آدمی نے خلاف ورزی کی ہے تو اصل میں اللہ کے ساتھ باندھا ہوا میثاق توڑ دیا ہے، یہ اب محض جرم کی سزا نہیں ہے۔ یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں کسی نرمی یا مداہنت یا چشم پوشی کو راہ نہ دی جائے، نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، نہ مرد کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ۔ خدا کے مقرر کردہ حدود کی بے لاگ اور بے رو رعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا لازمی تقاضا ہے۔ جو لوگ اس معاملے میں مداہنت اور نرمی برتیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ سزا کے بیان میں عورت کا ذکر مرد کے ذکر پر مقدم ہے، یعنی جب آپ چور کی سزا پڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں تو السارق والسارقہ، چور کا ذکر پہلے ہے یعنی چور مرد کا، اور چور عورت کا ذکر بعد میں، لیکن یہاں الٹ ہے الزانیۃ والزانی۔ اس کی وجہ یہاں یہ ہے کہ زنا عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہاں یہ بھی ہے کہ صنف ضعیف ہونے کے سبب سے اس معاملے میں جذبہ ہمدردی کے ابھرنے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے، ایسا ہوگا، جذبہ ہمدردی ابھرے گا۔ اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس کے ذکر کو مقدم کر دیا تاکہ اسلوب بیان ہی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں یعنی زنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، عورت ہو یا مرد۔ یہ استاد امام کا اقتباس تھا۔ اس کے بعد میں لکھا ہے حدود الہی کے نفاذ میں یہی جذبہ ہے جس کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں لازماً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی جب اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے تو پھر کسی رعایت کا کوئی سوال نہیں ہے، الا یہ کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا تقاضا کر رہا ہو۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، یعنی ایک چیز یہ ہو گئی کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، دوسرے یہ کہ وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہوگی، اور سزا کے نفاذ میں کوئی جذبہ رافت دامنگیر نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اس سزا کے بعد مسلمانوں میں سے کسی پاک دامن عورت یا مرد کو اس زانی یا زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ بھی سزا کا حصہ ہے۔ اب
سزا یافتہ زانی اور سزا یافتہ زانیہ ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی عفیف، کوئی پاک دامن عورت ہو یا مرد۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرک اور زانیہ یا مشرکہ ہی ملے۔ یہ اسلوب اسی نوعیت کا ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی رویہ ہے تو پھر جائیے جا کے کافروں ہی میں رہیے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ اب جب اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس طرح گرفت میں آ گئے ہو اور سزا بھی نافذ کر دی گئی ہے تو اب اسی سزا کا حصہ یہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں اس طرح کی بعض چیزیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ قذف میں یہ فرمایا ہے کہ اب شہادت نہیں لی جائے گی زندگی بھر، یا جیسے تورات میں یہ کہا کہ تم اس عورت کے ساتھ شادی کرو گے اور اب زندگی بھر طلاق نہیں دو گے۔ تو انہیں اس نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرک اور زانیہ یا مشرکہ ہی ملے۔ کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کسی زانی کے حبالہ عقد میں دینے پر راضی ہو، اور نہ کسی مومن کے لیے یہ جائز رکھتا ہے کہ وہ اس نجاست کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طرح کا ہر نکاح باطل ہے۔ چنانچہ آیت میں لا ینکحو کے الفاظ نہیں کے مفہوم میں ہے۔ یہ جو فرمایا نا نکاح نہ کرنے پائے، نکاح نہ کرے، نکاح نہیں کرے گا، تو یہ نہیں کے مفہوم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت پہ فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان پر یہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ تاہم جیسا کہ بیان ہوا ہے یہ حکم صرف اس زانی کے بارے میں ہے جو ثبوت جرم کے بعد سزا کا مستحق قرار پا جائے۔ یعنی اگر کسی شخص پر جرم ثابت نہیں ہوا، اسے سزا نہیں دی گئی، تو پھر اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھے یا آپ کو معلوم ہے، یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے، عدالت کی گواہی چاہیے، عدالت کا فیصلہ چاہیے، معلوم ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر تو اس میں بھی وہی اصول ہوگا کہ اگر اس آدمی نے اپنے آپ کو یا اس عورت نے اپنے آپ کو توبہ کر کے پاک کر لیا ہے، اللہ نے پردہ ڈالے رکھا ہے اور پاک کر لیا ہے، تو پھر کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر مجرم کی حیثیت سے عدالت میں پہنچ گئے، جرم ثابت ہو گیا، سزا نافذ کر دی گئی، اس کے بعد پھر یہ سزا کا حصہ ہے کہ اب کسی عفیف یا عفیفہ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تاہم جیسا کہ بیان ہوا ہے یہ حکم صرف اس زانی کے بارے میں ہے جو ثبوت جرم کے بعد سزا کا مستحق قرار پا جائے۔ الزانی لا ینکحو اور الزانیۃ لا ینکحوہا، یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ میں پہلے الزانیۃ والزانی کے بعد اعادہ معرف باللام کا قاعدہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی آیت کیا ہے؟ آیت میں یہ ہے الزانیۃ والزانی، اور اس کے بعد دہرا کے کہا الزانی لا ینکحو الا زانیۃ و مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحوہا۔ تو اب چونکہ وہاں پر بھی معرف باللام ہے الزانی اور زانیہ، یہاں پر بھی ہے، اور کوئی قرینہ ان کو ایک دوسرے سے ہٹانے کا نہیں ہے، لہٰذا دوسرا بین ہی پہلا ہوگا۔ یہی عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ اعادہ معرف باللام کا قاعدہ اسی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے سوا کسی دوسری رائے کے لیے اس اسلوب میں ہرگز کوئی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، عربیت کی روح سے قطعی ہے کہ یہ حکم صرف اس زانی اور زانیہ کے بارے میں ہے جس کو سزا دے دی گئی ہے، جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ محض اس بنیاد پر ہم یہ بات نہیں کر سکتے، نہ قانون کے طور پر کر سکتے ہیں اور نہ اخلاقی لحاظ سے کہ سزا کے بغیر ہی سزا کے اس حصے کا اطلاق کر دیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سرقے کی طرح چوری، جس کی سزا آگے بیان ہوگی، سرقے کی طرح اس سزا کے بیان میں بھی قرآن مجید نے چونکہ صفت کے صیغے اختیار کیے ہیں، اس وجہ سے یہ سزا بھی اس جرم کی انتہائی سزا ہے۔
یعنی دو باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایک تو پہلے ہی عرض کر دی تھی کہ جب کوئی ایک سزا بیان کی جاتی ہے تو یہ ہوتی انتہائی سزا ہے۔ دنیا بھر میں قانون کو بیان کرنے کے اسالیب میں یہ ایک بالکل قطعی چیز ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہاں صیغے بھی صفت کے اختیار کیے گئے ہیں، یعنی فعل نہیں استعمال ہوا جس نے زنا کیا من زنا، بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ الزانیۃ والزانی، تو یہ صفت کے صیغے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سزا بھی اس جرم کی انتہائی سزا ہے، اور صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے، یعنی زنا کے کچھ مقدمات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان مقدمات میں سے کسی کے صادر ہو جانے پر نہیں دی جائے گی، بلکہ جرم آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہو۔ چنانچہ سزا کے تحمل سے معذور، مجبور اور جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول، حالات اور حفاظت سے محروم سب لوگ اس سے یقیناً مستثنیٰ ہیں۔ یعنی اب جب یہ سزا دی جائے گی تو چونکہ یہ انتہائی سزا ہے اور اس میں صفت کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے قاضی کا فرض ہوگا کہ یہ دیکھے کہ جرم تو ثابت ہو گیا ہے، لیکن مجرم سزا کے تحمل سے معذور تو نہیں ہے۔ جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی اتنا بوڑھا تھا کہ یہ معلوم تھا کہ 2 کوڑے بھی پڑے تو مر جائے گا، مجبور تو نہیں کر دیا گیا تھا، جس طرح کہ قرآن مجید میں اس زمانے کی لونڈیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مالک ان کو بدکاری کرنے پر مجبور کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِقْرَائِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مجبور تو نہیں تھا، جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول، یعنی کہاں رہتا تھا یہ شخص، معاشرہ کیا تھا، گرد و پیش کا ماحول کیا تھا، حالات ایسے تو نہیں تھے کہ اس میں جرم ہی ہو سکتا تھا، مجرموں میں تو نہیں ڈال دیا گیا تھا، اس کو وہ تربیت ملی جس کے تحت آدمی زنا جیسے جرم سے بچ سکتا تھا، یہ بھی لازماً دیکھا جائے گا۔ حالات یعنی یہ مسلمانوں کے لیے سزا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کو مسلمانی کا شعور بھی ہے، یہ خدا کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، اسے پوچھا جائے گا، معلوم کیا جائے گا کہ وہ یہ شعور رکھتا تھا، اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کس عہد اطاعت میں بندھا ہوا ہے، جس اسلام کو وہ مانتا ہے اس کا بھی کوئی شعور تھا، یا بس والدین چونکہ مسلمان تھے ان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ہمارے ہاں یہ بحث ہوئی کہ ہمارے ملک میں حدود نافذ کیے جائیں، تو اس وقت ہمارے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک وہ محرکات موجود ہیں اور سوسائٹی کی تطہیر نہیں ہوتی، یہ سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی۔ میں اسی کو الٹ کر یہ کہتا ہوں کہ سزا تو قانون کا حصہ بن جائے گی، وہ آج ہی بن جانی چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ کا قانون ہمیں دیا گیا ہے، لیکن سزا کے معاملے میں جو قرآن مجید نے اسلوب اختیار کیا ہے اور جو اس سے متعلق عقلی مسلمات ہیں، ان کی روشنی میں آپ وہ لوگ مستثنیٰ ہو جائیں گے جو اس طرح کی کسی صورتحال سے دوچار ہوں گے، تو حالات بھی دیکھے جائیں گے، اور حفاظت سے محروم، یعنی انسان بالغی پیدا نہیں ہوتا، شعور کی عمر کو پہنچ کر آسمان سے نہیں نازل ہو جاتا، یعنی وہ کہیں پلتا ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو ایک حفاظت اس کو حاصل ہوتی ہے، معاشرے کی، برادری کی، اچھے والدین کی۔ ایسی صورت تو نہیں، یتیم ہے، باہر پھینک دیا گیا، معلوم نہیں کہاں کہاں یتیم خانوں میں پل پڑ کے جوان ہوا ہے، اس کو وہ چیز حاصل تھی جس کے بعد ایک نوعیت سے آدمی ایک حصار میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، سب لوگ اس سے یقیناً مستثنیٰ ہیں۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر کسی چیز کو بھی مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے حدود شرائط بیان کر دیجئے، یعنی جہاں زنا کا باب ہے حدود و تعزیرات میں، وہاں یہ لکھ دیجئے کہ اس کی آخری سزا، اس کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں وہ لکھ دیجئے، اور پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے
اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہے، تو یہ بس بہت کافی ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا کہ اس کے حالات میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ چونکہ یہ سزا اللہ اور یوم آخر پر ایمان کے نتیجے میں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھنے والوں کے لیے ہے، یہ کوئی زنا کے معاملے میں عمومی قانون نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں جب ہم خدا کی رعیت میں شامل ہو گئے ہیں تو اس عالم کے بادشاہ نے ہم پر یہ سزا نافذ کی ہے، تو اس وجہ سے اس کا شعور بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا فی الواقع اس کی بادشاہی کو شعور کے ساتھ سمجھتے بھی ہیں، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے قاضی کو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فرمائیں کہ میں نے یہ دراز نفسی کی، قرآن مجید میں اس کی صریح دلیل موجود ہے۔ قرآن مجید نے ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں اس پر مجبور کریں گے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اس لیے کہ ان پر جبر کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ استثناء ہوتے ہیں جن کو جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت میں کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود پذیر ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہی کو بیان کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں بیان کر کے کہ یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، آپ کوئی ایسی بات بیان کر دیں کہ جو کسی طرح بھی الفاظ قبول نہ کرتے ہوں، جس کو کوئی عاقل بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر مان لیجئے کہ آپ اصل میں کلام کے مدعا میں تغیر کر رہے ہیں، اور تغیر کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دیجئے، اسے بیان یا شرع قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ بیان ہے۔ اسی طرح زمانہ رسالت کی لونڈیوں کے بارے میں بھی اس نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کی حفاظت سے محرومی اور ناقص اخلاقی تربیت کی وجہ سے، یعنی وہاں تو جبر تھا، یہاں صورتحال جبر کی نہیں ہے، یعنی زمانہ رسالت میں چونکہ اس وقت لونڈی غلاموں کا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاندان کی حفاظت سے ان کو محرومی ہوتی ہے اور ان کی اخلاقی تربیت بھی ناقص ہوتی ہے، فرمایا انہیں بھی یہ سزا نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ اس صورت میں بھی جب ان کے مالکوں اور شوہروں نے انہیں پاک دامن رکھنے کا پورا اہتمام کیا ہو، یعنی معلوم ہو گیا کہ اس لونڈی کو بہت اچھا ماحول ملا ہے، اس کے مالک بھی بہت اچھے تھے، انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی نہیں اس کو چھوڑ دیا، یا اس کی شادی ہو گئی ہوئی ہے اور شوہر ہے، اس نے بھی اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی انہیں اس سزا کی نسبت سے آدھی سزا دی جائے گی، یعنی اب چونکہ حفاظت حاصل ہے، ضروری ماحول بھی میسر ہے، تو اب بھی رعایت ہے کہ نہیں، آدھی سزا دی جائے گی، یعنی 100 کے بجائے 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور دیکھیے کہ اس میں کس طریقے سے ان سب چیزوں کی رعایت ملحوظ رکھی ہے، اور کیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ خود بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں اس کلام کی پیدائش کے وقت ہی اس میں شامل نہیں تھیں، یعنی یہ وہ مستثنیات ہیں جو مسلمات پر مبنی ہیں، ان کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اصول کے طور پر ہم نے بیان کر دیا اور پھر قرآن مجید سے اس کی مثالیں بھی دے دیں۔ چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب وہ اسی طرح پاک دامن رکھی جائیں اور کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے اس سزا سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں کہوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ الزانیۃ والزانی میں لونڈیاں شامل نہیں ہیں، کیا لفظ میں شامل نہیں ہیں؟ نہیں، سزا انتہائی سزا ہے، اور جب یہ انتہائی سزا ہے تو لازماً اس اصول پر دی جائے گی کہ کیا جرم آخری درجے میں سرزد ہو گیا ہے، کیا مجرم کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں، تو اس طرح نہیں ہے کہ لونڈیاں اس سے مستثنیٰ ہیں، نہیں، وہ لوگ جو سزا کے تحمل سے معذور ہیں، وہ جو مجبور تھے، وہ جو جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول، حالات اور حفاظت سے محروم تھے، لونڈیاں بھی ان میں شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اصول کا استخراج ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ اصول کیا ہے، تو اب ہم اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے بھی یہ دیکھیں گے کہ کسی مجرم کو سزا دیتے وقت کیا فی الواقع ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ انتہائی سزا کا مستحق ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ اس سارے قانون کو سمجھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد
وہ اعتراضات باقی رہ جاتے ہیں جو اس وقت لوگ پیدا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس زمانے کے لوگوں کے لیے سزائیں تھیں، یہ زیادہ سے زیادہ بنی اسماعیل کے لیے سزائیں تھیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، یہ یقیناً خدا کی ابدی شریعت ہے، لیکن اس کو اس کے پورے مالہو اور مالے کے ساتھ سمجھنا چاہیے، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا بات ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں۔ یہ غلطی ہے کہ قرآن مجید میں آپ ایک آیت کو پڑھیں اور یہ خیال کر لیں کہ یہ تو علی الاطلاق بات بیان ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا، یعنی اس کو زبان بیان کے اسالیب کے لحاظ سے پہلے متعین کیا جاتا ہے، پھر یہ بات بھی جانی جاتی ہے کہ وہ مسلمات جو زبان و ادب میں ہمیشہ سے رہے ہیں ان کی روشنی میں کیا کیا چیزیں اس سے مستثنیٰ کی جا سکتی ہیں، کیا حدود عائد کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حدود باہر سے عائد نہیں کیے جا رہے ہوتے، یہ اس کی پیدائش کے وقت سے موجود ہوتے ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں جب میزان میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں یہ حد لگے گی یا اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا یا کوڑا مارتے وقت یہ دیکھا جائے گا، تو یہ اصل میں اس کلام کے اپنے مضمرات ہیں جس کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو بنیاد بنا کر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بات بھی مان لیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے وہی دلائل دینے پڑیں گے جن کا میں نے تفصیل کے ساتھ برہان میں ذکر کیا اور وہ پورا اقتباس پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے کہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ قاضی عقل کو فتویٰ دینا ہے، عرف کی دلالت ہونی چاہیے، سیاق و سباق سے وہ بات نکل رہی ہو، الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہوں، لغت میں وہ مفہوم موجود ہو، یعنی کوئی بات کہیے نا کس بنیاد پر۔ یہ باتیں جو کہی گئی ہیں اس اصول پر ہیں کہ چونکہ ایک ہی سزا بیان کی گئی ہے لہٰذا انتہائی سزا ہے، چونکہ صفت کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں لہٰذا یہ سزا انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کے ہاں جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہوا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی سزا ہے اس وجہ سے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں وہ کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہے۔ رعایت کا اگر وہ مستحق ہے، عقل عام کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، دنیا کے مسلمات کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کمتر سزا دیں گے، اور جب کمتر سزا ہم دے رہے ہیں تو ہمیں قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بتا دیا کہ یہ بات پوری طرح سمجھ لو کہ جب ہم نے یہ کہا کہ الزانیۃ والزانی تو اس میں مجبور عورتیں شامل نہیں تھیں، اس میں وہ لونڈیاں شامل نہیں تھیں جن کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد تمام سزاؤں کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں بھی ایک ہی سزا بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ انتہائی سزا ہوتی ہے، اور اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں رکھا جائے گا تو یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، نہیں رکھا جائے گا تو یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ میں آگے چل کے یہ عرض کروں گا جب چوری کی سزا زیر بحث آئیں گی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی چیز ہے جس کو سمجھا اور عام الرمادہ میں چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی سزا کو معطل کر دیا تھا، وہ دیتے تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر